يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل وعلا في مقام آخر: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سامعین محترم، تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے کہ اس اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا اور مسلمان بھی بنایا. یہودی، عیسائی، ہندو، سکھ، غیر مسلم یہ سارے انسان ہیں، لیکن اللہ پاک کا ہم سب پر کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو انسان بھی بنایا، مسلمان بھی بنایا اور نبی علیہ السلام کا غلام بھی بنایا. لا تعداد، بے حد و بے حساب، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. مختصر حمد و صلوات کے بعد معزز سامعین کرام، معززات سامعات، آج کے ہمارے اس خطبہ جمعۃ المبارک کا موضوع عظمت قرآن و شان قرآن ہے. قرآن پاک کی عظمت اور شان کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن کے جو الفاظ آج ہم اپنی زبانوں سے ادا کرتے ہیں، جو الفاظ آج ہم قرآن کریم سے پڑھتے ہیں، یہ وہی الفاظ ہیں جو آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے اپنی زبان سے ادا کیے ہوئے، اور یہی وہ الفاظ کہ جو دو جہانوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زبان سے ادا کیا، اور نبی علیہ السلام سے پہلے یہی وہ الفاظ ہیں جو سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے بھی ادا کیے ہیں، اور انہی الفاظ کو تمام جہانوں کے مالک اللہ رب العالمین نے بھی ادا کیا ہوا ہے، پڑھا ہوا ہے. ہماری خوش قسمتی یہ ہے کہ آج ہماری زبانوں سے وہ الفاظ نکلتے ہیں جو الفاظ اللہ رب العالمین نے ادا کیے ہیں، اور اللہ کا ادا کیا ہوا کلام ہم اپنی زبانوں سے پڑھتے ہیں، ادا کرتے ہیں. اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں. اس سب سے بڑی خوش قسمتی ہے ہمارے لیے کہ آج ہماری زبانوں پہ وہی الفاظ جاری ہوں جو اللہ رب العالمین نے پڑھے. قرآن پاک اللہ نے پڑھا ہے، لیکن ہم تو ثواب کی نیت سے پڑھتے ہیں. اللہ نے ثواب کی نیت سے نہیں پڑھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں واقعات بتائے، باتیں بتائی، تو جب انہی الفاظ کے ساتھ ہم قرآن کریم کو پڑھتے ہیں تو ہم قرآن کریم پڑھنے کا ہمیں ثواب ملتا ہے. قرآن کریم کی عظمت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. عربی کا ایک محاورہ ہے، کلام الملوک ملوک الکلام، کہ بادشاہوں کی جو بات ہوتی ہے وہ باتوں کی بادشاہ ہوتی ہے. بادشاہوں کی جو باتیں ہوتی ہیں وہ تمام باتوں کی بادشاہ ہوتی ہیں. بادشاہوں کا کلام تمام کلام کا بادشاہ ہوتا ہے. تو جو اللہ رب العالمین ہے
جو کہ تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے، وہ اللہ جو پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، پوری کائنات کے نظام کو سنبھالنے والا ہے، وہ اللہ جو خالق ہے، اس کا کلام بھی پورے کلاموں پر کیا ہوگا؟ بادشاہ ہوگا، شہنشاہ ہوگا۔ اسی لیے اللہ نے کہا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن پاک کو پڑھنے والے، شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آغاز میں کہا کہ جو بندہ اس قرآن پاک کو پڑھنے والا ہے، اس کو اپنی زبان سے ادا کرنے والا ہے، وہ اس بات کو ذہن میں رکھے کہ تو جو بھی بات، جو واقعہ قرآن کریم میں پڑھے گا، اس میں ذرہ برابر کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں، کیونکہ یہ اللہ کا نازل کردہ ہے۔ ٹھیک ہے، کلام الملوکی ملوک الکلام، بادشاہوں کا بادشاہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور جو بندہ اس قرآن کریم کو پڑھتا ہے، نبی علیہ السلام نے ایمان کو مٹھاس کہا ہے اور قرآن کو خوشبو قرار دیا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت، آپ علیہ السلام نے فرمایا مثل المؤمن الذی یقرأ القرآن کمثل الاترجہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسا مومن جو قرآن پاک کو پڑھتا ہے، مومن ایمان آ گیا، مٹھاس آ گئی، تو جو قرآن کو پڑھے گا قرآن کے ساتھ خوشبو بھی آ گئی، دو چیزیں کٹی۔ فرمایا اس کی مثال کمثل الاترجہ، ایک سنترے کی مثال ہے، مالٹے کی مثال ہے کہ اس انسان سے خوشبو بھی آتی ہے اور وہ انسان میٹھے الفاظ میں بات بھی کرتا ہے۔ مالٹے کو دیکھ لیں، اچھی قسم کے اعلیٰ کوالٹی کے سنترے مالٹے کھائے ہو نا، تو جس جگہ پہ انسان بیٹھ کے کھا رہا ہو وہاں سے خوشبو آتی ہے، اور اگر انسان وہاں سے اٹھ کے چلا بھی جائے نا، تھوڑی دیر بعد آئے تو پھر بھی خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ تو مومن کی مثال ایسی ہے، وہ مومن جو قرآن پاک کو پڑھتا ہے، اس میں مٹھاس بھی ہے، اس میں خوشبو بھی ہے، اس کی مثال سنترے کی سی ہے۔ اور ایسا مومن جس میں ایمان تو موجود ہے، مثل المؤمن الذی لا یقرأ القرآن، جو قرآن پاک کو نہیں پڑھتا، قرآن پاک کی طرف توجہ نہیں کرتا، اس کی مثال آپ نے فرمایا کمثل التمرہ، اس کی مثال کھجور کی مثال ہے۔ کھجور، ایک من کھجوریں بھی کسی جگہ پہ پڑی ہوں، میٹھی تو بہت زیادہ ہے لیکن خوشبو نہیں آتی۔ اور وہ مومن جو قرآن پاک کو نہیں پڑھتا، اس میں مٹھاس تو موجود ہے لیکن خوشبو نہیں ہے، اس کی مثال کھجور کی مثال ہے کہ اس میں مٹھاس تو ہے لیکن خوشبو نہیں ہے۔ پھر آپ نے فرمایا ایسا بندہ جس میں ایمان بھی نہیں ہے، منافق ہے، ایمان موجود نہیں ہے لیکن قرآن پاک پڑھتا ہے، منافق ہے لیکن قرآن پاک کو پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس منافق کو بھی اس قرآن کی وجہ سے خوشبو عطا فرماتے ہیں۔ مثل المنافق الذی یقرأ القرآن، آپ نے فرمایا جو منافق بندہ قرآن پاک کو پڑھتا ہے، ایمان تو اس میں نہیں ہے لیکن قرآن پاک پڑھتا ہے، قرآن سے وہ جناب لگاؤ رکھتا ہے، لیکن اس کی مثال کیسی ہے؟ نیاز بو کے پھول کی مثال ہے۔ اب کڑوا تو بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن خوشبو اس میں بھی آتی ہے۔ اور وہ منافق جو قرآن پاک بھی نہیں پڑھتا، اس کی مثال تمے کی مثال ہے کہ جو کڑوا بھی انتہا درجے کا ہوتا ہے اور اس میں سے بدبو آتی ہے، خوشبو بھی نہیں آتی۔ تو قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے ساتھ اگر انسان کا تعلق جڑ جائے تو اس انسان کو یہ قرآن عظمت والا بنا دیتا ہے، بلند کر دیتا ہے، شان والا بنا دیتا ہے۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے۔ امام نافع رحمہ اللہ، یہ قراء کے بہت بڑے امام، قرآن پاک کی بڑی خدمت کی، پوری زندگی قرآن پڑھا اور پڑھایا، امام نافع رحمہ اللہ۔ ان کے بارے میں واقعہ صحیح سند سے ثابت ہے کہ 50 سال تک قرآن پڑھایا، 50 سال۔ اس کے بعد نا ان کے نا منہ سے جب یہ بات کرتے، کلام کرتے، ان کے منہ سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ شاگردوں نے پوچھا، لوگوں نے پوچھا کہ ہم جب بات کرتے ہیں ہمارے منہ سے خوشبو کبھی نہیں آئی، آپ کے منہ سے خوشبو آتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ امام نافع رحمہ اللہ کہنے لگے میں نے آج تک یہ بات کسی کو بتائی نہیں ہے، لیکن اگر آپ اصرار کرتے ہیں تو تحدیث نعمت کے لیے بتا دیتا ہوں۔ ایک رات
خواب میں مجھے دو جہانوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملے تھے، اور میری 50 سال کی یہ قرآن کی خدمت دیکھ کر بہت خوش ہوئے تھے اور میرے ہونٹوں میں بوسہ دیا تھا۔ اس کے بعد سے لے کر اب تک میرے ہونٹوں سے میری جب بات کرتا ہوں تو خوشبو آتی ہے۔ برکت کس کی ہے؟ قرآن کی۔ قرآن خوشبو ہے، واقعتاً خوشبو ہے، اور قرآن ایسا ہے کہ انسان اس کے ساتھ تعلق جوڑ دے تو یہ کسی بھی جگہ پہ انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا، کسی بھی جگہ پہ۔ اگر انسان بیمار ہے، اگر انسان کسی مصیبت کا شکار، کسی مشکل کا شکار، کسی بھی چیز میں مبتلا ہے، وہ انسان اگر قرآن کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرتا ہے، قرآن پاک کو پڑھتا ہے، قرآن کے ساتھ دل لگا لیتا ہے، صبح ہو شام ہو، دن ہو رات ہو، سردی ہو گرمی ہو، جو مرضی ہو، وہ کسی بھی چیز کی پرواہ کیے بغیر قرآن سے محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے اس انسان کو دنیا میں بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی، جب تک وہ بندہ جنت میں نہیں چلا جاتا، ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ اس کو عزتوں اور برکتوں سے نواز دیتے ہیں۔ قرآن ایک ایسی چیز ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما۔ آپ مجھے ایمان سے بتائیں، آج ہمارے ہاں قرآن پاک کے ساتھ محبت کتنی ہے؟ ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، والدین پہلے سے یہ سوچ لیتے ہیں اس بچے کو فلاں بنائیں گے، اس بچے کو ہم ڈاکٹر بنائیں گے، اس بچے کو انجینئر بنائیں گے، اس بچے کو ہم آرمی میں بھیجیں گے، اس بچے کو ہم یہ بنائیں گے، فلاں بنائیں گے۔ ساری چیزیں سوچ لی جاتی ہیں، حتیٰ کہ اس بچے کو جہاں پہ بھیجنا ہے اسکول اور کالج وہ بھی ڈیسائیڈ کر لیا جاتا ہے۔ لیکن کیا ہم نے پیدائش سے پہلے ہی، بچے کی پیدائش سے پہلے یہ سوچا کہ میں نے اس بچے کو قرآن کا قاری بنانا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا دے، مجھے بیٹی دے، میں اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے وقف کر دوں گی؟ کیا ہم نے کبھی سوچا؟ اس چیز کی کمی ہمارے اندر بہت زیادہ ہے۔ آپ ایمان سے بتائیں، بچہ پیدا ہوا، اس کے لیے ماں باپ نے یہ سوچا کہ اس بچے کو ہم ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، اسکول کی تعلیم پہ، میں اسکول کی تعلیم کے خلاف نہیں ہوں، ہم نے خود پڑھا ہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ہمارے بھائی بھی پڑھ رہے ہیں، ہمارے سارے اساتذہ، ہمارے شاگرد الحمدللہ سب کو ہم پڑھنے کا کہتے ہیں، لیکن ترجیح کس کو ہونی چاہیے؟ قرآن کو ترجیح ہونی چاہیے، دینی علم کو ترجیح ہونی چاہیے۔ بچہ پیدا ہوا، بچہ بڑا ہوا، اس کو سکول بھیج دیا گیا، پہلی کلاس، دوسری، تیسری، چوتھی، میٹرک تک پہنچ گیا۔ میٹرک تک پہنچنے کے بعد بھی ماں باپ کو کوئی فائدہ ہوا؟ اس نے تو علم حاصل کیا، ماں باپ کو کیا فائدہ ہوا؟ بچہ میٹرک پاس کر کے گھر آیا، ماں باپ نے پوچھا ہاں بیٹا کہ میٹرک میرا ہو گیا، کہا ہمارے لیے کچھ، کہا ابھی آپ کے لیے کچھ نہیں ہے، مجھے اور تو پڑھنے دیں، جب میں جناب ایف اے کر لوں گا، ایم اے کر لوں گا، بی اے کر لوں گا، اس کے بعد جا کے میں کسی نوکری پہ لگوں گا تو پھر آپ کے لیے سارا کچھ آئے گا، ابھی آپ کے لیے کچھ نہیں ہے۔ بچے نے ایم اے کیا، بچے نے ایم فل کر لیا، پی ایچ ڈی کر لی، بچہ، ہزاروں ایسے لوگ موجود کہ پی ایچ ڈی کرنے کے بعد بھی کوئی سرکاری نوکری نہیں مل رہی۔ ماں باپ کو کیا فائدہ ہوا؟ ماں باپ سے لیتا رہا 15 سال، 16 سال، 17 سال، ماں باپ کو کچھ نہیں دیا اس کے، لیکن پھر بھی مان لیا نوکری بھی مل گئی۔ نوکری ملنے کے بعد ماں باپ کو، اس کو سیلری ملی، ماں باپ کو لا کے دیتا رہا، ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اس نوکری کا ماں باپ کے دنیا سے جانے کے بعد ماں باپ کو کیا فائدہ؟ کیا جو وہ اس نے تعلیم حاصل کی دنیا میں، وہ اگر دنیا میں پڑھے گا، پڑھائے گا، آگے اس کی تعلیم کو جاری رکھے گا، ماں باپ کو کوئی فائدہ ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری طرف دیکھ لے، چھوٹا سا بچہ ہے، 3-4 سال کا بچہ، ماں نے، باپ نے تیار کیا، ہاتھ میں نورانی قاعدہ پکڑایا، مسجد میں بھیجا، قاری صاحب کے سامنے بٹھایا، کہا قاری صاحب اس بچے کو قرآن کا قاری بنا دیں، قرآن کا حافظ بنا دیں، آج اس کا پہلا دن ہے۔ بچے نے شروع میں، قاری صاحب نے بچے کو پڑھایا، بچے پڑھ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، بچے نے، اللہ کی قسم یہ بچے نے پڑھا، بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بدلے ہر ایک حرف کے
بدلے 10 نیکیاں ملی، اس کی ماں کو 10 نیکیاں ملی، اس کے باپ کو 10 نیکیاں ملی، اس کے برکت سے جو جو اس کی مدد میں اس کو لے کر آیا سب کو اللہ تعالیٰ نے 10 نیکیاں عطا فرما دی۔ یہ قرآن پاک کی برکت۔ بچہ بھی پہلے دن مسجد میں آیا، ماں باپ کو فائدہ ملنا شروع ہو گیا، ادھر فائدہ 20 سال بعد 21 سال بعد جا کے، اور وہ بھی دنیاوی فائدہ، اخروی فائدہ نہیں۔ ہر ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں اس بچے کو ملی۔ بچے نے نورانی قاعدہ مکمل کیا، ناظرہ مکمل کیا، سلسلہ جاری ہے۔ ہر ایک حرف کے بدلے ماں باپ کو روزانہ بلا ناغہ نیکیاں جا رہی ہیں، آٹومیٹکلی جا رہی ہیں۔ یہ نہیں کہ بچہ ٹرانسفر کرے گا تو جائیں گی، بچہ کرے یا نہ کرے، قاری صاحب ٹرانسفر کریں یا نہ کریں، بچے کے والدین کو اور بچے کو اور قاری صاحب کو اور مسجد اور مدرسے کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو آٹومیٹکلی سارا ثواب جاتا جا رہا ہے۔ یہ کس کی برکت ہے؟ قرآن پاک کی برکت ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی اولاد نہیں ہوتی اور وہ بیچارے خود بھی نہیں پڑھے ہوتے، لیکن ان کی خواہش یہ ہوتی ہے، یا رب میرے پاس مال موجود ہے، جو بچے مسجد میں پڑھنے آتے ہیں، مدرسے میں پڑھنے آتے ہیں، میں ان کے ساتھ تعاون کرتا ہوں، ان کی پڑھائی میں ان کی مدد کرتا ہوں، یا اللہ مجھے بھی ثواب عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ان حافظوں کی برکت سے جہاں پہ وہ تعاون کرتا ہے، جس مدرسے میں جس مسجد میں وہ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، وہاں پہ جتنے بچے قرآن پاک پڑھیں گے، جتنے حرف پڑھیں گے، ہر حرف کے بدلے اس بندے کو بھی اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرما دے۔ قرآن پاک کی برکت۔ قرآن انسان کو دنیا میں بھی کام آتا ہے، قرآن انسان کو قبر میں بھی کام آتا ہے، قرآن انسان کو حشر میں بھی کام آئے گا، اور قرآن انسان کی ہر ایک مشکل پریشانی کو دور کر دے گا۔ قرآن اللہ کا کلام یہ انسان کو بڑی عزت دیتا ہے۔ اور پھر اگر کوئی انسان یہ کہے، جس طرح ہمارے بزرگ حضرات ہیں، وہ کہیں گے یار ہمیں پڑھنا نہیں آتا، ہم پڑھتے ہیں ہم اڑ جاتے ہیں، ہمیں لفظ پورا مکمل آتا نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ ہم کیا کریں؟ ہمیں پڑھنا نہیں آتا، بچپن میں ہم نے غفلت کی، قرآن پاک کو پڑھا نہیں، اب ہم سے پڑھا نہیں جا رہا۔ پریشان نہیں ہونا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی حل بتایا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا والذی یتتعتع فلہ اجران، وہ بندہ جو قرآن پاک کو تو پڑھتا ہے، کوشش کرتا ہے، لگن رکھتا ہے، محبت کے ساتھ لگا رہتا ہے، لیکن اڑتا ہے، اڑ کے پڑھتا ہے، مکمل پڑھا نہیں جاتا، لیکن پھر بھی چھوڑتا نہیں ہے، قرآن پاک سے محبت کو ختم نہیں کرتا، لگا رہتا ہے، اس کے لیے کیا ہے؟ فَلَهُ أَجْرَانِ۔ آپ نے فرمایا عام بندے کو ایک حرف کے بدلے 10 نیکیاں، لیکن اس اڑنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر ایک حرف کے بدلے 20 نیکیاں عطا فرما دے۔ عام بندے کو 10 لیکن اس کو 20۔ کوئی ایسی کتاب دنیا میں لا کے دکھاؤ تو صحیح کہ جو بالکل صحیح پڑھے اس کو 10 نیکیاں، اور جو اڑ کے پڑھے اس کو 20 نیکیاں اللہ تعالیٰ فرما دے۔ یہ انعام کس کی وجہ سے ہے؟ قرآن پاک کی وجہ سے۔ تو قرآن سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اس کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں، اور صبح و شام لیل و نہار دن رات اس کے ساتھ لگے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں۔ قرآن پاک کسی بھی جگہ پہ انسان کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ آج ہم بھاگتے ہیں پیروں کے پاس، ہم بھاگتے ہیں فلاں دربار پہ، فلاں دربار پہ، آج ہم بے اولادی کی وجہ سے پریشان۔ کیوں پریشان؟ کیونکہ ہمارا تعلق قرآن سے ختم ہو چکا ہے۔ کیوں پریشان؟ ہم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا ہے۔ کیوں پریشان؟ ہم نے شروع سے یہ عزم تو کیا کہ ہم نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں گے، ہم نے یہ عزم تو کیا کہ ہم اپنے بچے کو اعلیٰ عہدیدار بنائیں گے، ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میرے بچے نے قرآن پاک بھی پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، ہم نے یہ نہیں سوچا قرآن پاک کی تعلیم ہم نے اپنے بچے کو دلوائی ہے کہ نہیں دلوائی۔ یہ بات یاد رکھیں، قبر ہو، حشر ہو، دنیا ہو، جو مرضی ہو، اگر تم اپنی اولاد سے فائدہ لینا چاہتے ہو تو یہ بات یاد رکھو، قرآن سے اپنی اولاد کا تعلق جوڑ لو، تمہاری اولاد تمہیں دنیا میں بھی فائدہ دے گی، آخرت میں بھی فائدہ دے گی۔ ماں باپ، اولاد حافظ قرآن کے ماں باپ کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت عطا فرماتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سی قوموں کو
بلند کر دیتا ہے، بہت سی قوموں کو عزتیں دیتا ہے، بلند کر دیتا ہے، ان کی شان، ان کا مقام، ان کی عظمت بلند ہو جاتی۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور بہت سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسی قرآن کی وجہ سے ذلیل و رسوا بھی کر دیتا ہے۔ عزت کن کو ملتی ہے؟ جو اس سے محبت کرتے ہیں، جو اس سے پیار کرتے ہیں، اس کو پڑھتے رہتے ہیں، اس کی سمجھ بوجھ میں لگے رہتے ہیں۔ اور ذلیل کن کو کیا جاتا ہے؟ جو اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان کیا قیامت کا دن ہوگا، سارے لوگ جمع ہوں گے۔ من اعرض عن ذکری، جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا ہوگا، منہ پھیرا ہوگا، قرآن پاک سے تعلق کو توڑا ہوگا، دنیا میں قرآن پاک کھول کے نہیں دیکھا، پڑھا ہی نہیں، اس کے ساتھ تعلق کو جوڑا ہی نہیں، قیامت کا دن ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامت اعمی، دو عذاب ہم اس کو دیں گے، ایک تو دنیا میں اور ایک آخرت میں۔ دنیا میں عذاب کیا ہوگا؟ ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، اس کے مال کو تنگ کر دیں گے، اس کا ہاتھ تنگ ہو جائے گا، اور وہ بیچارہ دیکھتا رہ جائے گا کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کو سمجھ نہیں آئے گی اصل وجہ کیا ہوگی۔ قرآن کے ساتھ تعلق کو توڑنے کی وجہ سے، اللہ کے ذکر کے ساتھ تعلق کو توڑنے کی وجہ سے اس انسان کی معیشت تنگ ہو جائے گی، کاروبار تنگ ہو جائے گا، وہ سمجھتا رہے گا کہ شاید میرا اپنا مسئلہ ہے، لیکن یہ قرآن کو چھوڑنے کا وجہ ہوگی۔ اور آخرت میں کیا ہوگا؟ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، اللہ فرماتے ہیں ہم قیامت والے دن اس بندے کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، اس کی آنکھیں ہی نہیں ہوں، نبینا ہوگا، اور وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ سے سوال بھی کرے گا، رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا، یا رب دنیا تھی، میری آنکھیں تھیں، دنیا میں لوگوں کو دیکھا کرتا تھا، آج میری آنکھیں کیوں نہیں، میں اندھا کیوں کر دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسا، ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں، قرآن تیرے پاس آیا تھا، میرا ذکر تیرے پاس آیا تھا، تو نے میرے ذکر کو بھلا دیا تھا، کھول کے نہیں دیکھا تھا، پڑھا نہیں تھا، جس طرح تو نے ہمارے قرآن کو بھلا دیا، اس طرح آج ہم نے تمہیں بھلا دیا، تمہاری نہ کوئی بات سنی جائے گی، نہ تمہاری طرف دیکھا جائے گا۔ قرآن سے اعراض کرنے کا نقصان انسان کو دنیا میں بھی ہوتا ہے، آخرت میں بھی ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا نقصان، انسان مشکلات میں بڑھ جاتا ہے، انسان مصیبتوں کا شکار ہو جاتا ہے، انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ قرآن اللہ کا کلام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور حکومت ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی دور حکومت میں اپنے علاقوں کا دورہ کیا کرتے تھے، دیکھا کرتے تھے کہ کوئی معاملات خراب تو نہیں ہیں، سارے معاملات شریعت کے مطابق چل رہے ہیں۔ تو ایک مرتبہ آپ جا رہے ہیں، عصفان مقام پہ پہنچے تو وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ابو رافع وہاں پہ موجود ہیں۔ ابو رافع کون تھے؟ مکہ کے گورنر تھے، حضرت عمر کی طرف سے انہوں نے مکہ میں ان کو گورنر بنایا تھا۔ وہاں پہ جب دیکھا تو کہنے لگے ابو رافع تو یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ تجھے تو مکہ میں ہونا چاہیے، وہاں پہ لوگوں کے عدالتیں فیصلے وغیرہ تو نے کرنے ہیں، تو یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ تو ابو رافع کہنے لگے مجھے کوئی کام تھا تو میں یہاں پہ آیا ہوں، کام کر کے واپس چلا جاؤں گا۔ حضرت عمر نے کہا ابو رافع پیچھے مکہ میں کون ہے؟ کسی کو نائب بنایا ہے یا نہیں؟ ابو رافع کہنے لگے جی نائب بنا کے آیا ہوں۔ فرمایا کس کو بنایا؟ کہا ابن ابی ابزہ، ابن ابی ابزہ کو، ابو ابزہ کے بیٹے کو نائب بنا کے آیا۔ یہ نام اتنا مشہور نہیں تھا، تو حضرت عمر کہنے لگے من ابن ابی ابزہ، ابن ابی ابزہ کون ہے؟ ابو رافع کہنے لگے مولم من موالینا، یہ ہمارے غلاموں کا بیٹا غلام ہے جس کو میں مکے کا گورنر بنا کے آیا۔ حضرت عمر کہنے لگے ابو رافع تمہیں کیا ہو گیا؟ مکہ جس میں بیت اللہ موجود ہے، مسلمانوں کا مرکز ہے، وہاں پہ مسلمان کثیر تعداد میں، اور تم وہاں پہ غلاموں کے بیٹے غلام کو گورنر بنائے ہو، یہ تم نے کیا کیا؟ تو ابو رافع کہنے لگے
بناتے وقت میرے ذہن میں بھی یہ خیال آیا تھا، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے انہو قارئ للقرآن وعالم بالفرائض، وہ غلام کوئی عام غلام نہیں ہے، وہ غلاموں کا بیٹا غلام جو ہے وہ کوئی عام انسان نہیں ہے، وہ قرآن کا قاری ہے، سب سے خوبصورت آواز میں قرآن پاک کو پڑھنے والا، یاد کرنے والا اور فرائض کے علم کو جاننے والا ہے۔ میں نے پورے مکہ میں نظر دوڑائی، اس جیسا عالم اور قاری مجھے نہیں ملا، ایک غلام کا بیٹا غلام مجھے ملا ہے، میں اس وجہ سے اس کو گورنر بنا کے آیا۔ حضرت عمر کہنے لگے، جب اس کی بات سنی تو کہنے لگے قال نبینا حقا، تمہاری بات بھی درست ہے اور ہمارے نبی نے پہلے یہ فرما دیا تھا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو عزت دیتا ہے۔ تم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ غلاموں کا بیٹا غلام ہے، چودھری ہو، امیر طبقہ ہو، جو مرضی ہو، لیکن اس کے اوپر ایک غلام اگر گورنر بنا ہے تو کس کی وجہ سے؟ قرآن پاک کی وجہ سے۔ عزت کس نے دی ہے؟ قرآن پاک۔ آج امام مسجد ہو، خطیب ہو، وہ آگے مصلی پہ ہوتا ہے، سارے لوگ، چودھری ہو، امیر ہو، کسی علاقے کا کوئی گورنر ہو، کسی علاقے کا کوئی صدر ہو، ایم پی ہو، ایم این اے ہو، سارے پیچھے ہوں گے اور اس کی سر اٹھانے سے پہلے کوئی انسان سر بھی نہیں اٹھا سکتا۔ یہ عزت کس نے دی ہے؟ قرآن پاک کی وجہ سے، یہ عزت قرآن کی وجہ سے۔ اور حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، جو انسان امام کے سر اٹھانے سے پہلے اپنا سر اٹھا لیتا ہے، امام ابھی رکوع میں ہے، امام ابھی سجدے میں ہے، لیکن اس سے پہلے اس نے سر اٹھا لیا، تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کا سر گدھے کا سر بنا دے گا جو انسان امام سے پہلے اپنا سر اٹھائے گا۔ عزت کس نے دی ہے؟ قرآن نے۔ قرآن کی وجہ سے اللہ نے عزت دی۔ کوئی نہیں کہتا کہ میں چودھری ہوں، یہ ادنا طبقے کے لوگ ہیں، اس کے کپڑے تو دیکھو کیسے ہیں، اس کی جناب لباس کیسا ہے، اس کا خاندان مجھ سے ادنا ہے، اس کا خاندان مجھ سے اعلیٰ نہیں ہے، میں اس سے اعلیٰ ہوں، میں آگے آؤں گا۔ کوئی نہیں کہتا مسجد کے پنکھے سارے میں نے لگائے ہیں، میں نماز پڑھاؤں گا۔ کوئی نہیں کہتا کہ مسجد کی جگہ میں نے لے کے دی ہے، میں نماز پڑھاؤں گا۔ سارے یہ کہیں گے حافظ کتنے ہے، حافظ میں اگے لے آؤ۔ حافظ قرآن کی شان یہ ہے، قاری قرآن کی شان یہ ہے کہ سب کا لیڈر بن کر وہ آگے کھڑا ہوتا ہے، وہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ بات کرنے میں امام مددگار ثابت ہوتا ہے۔ عزت کس نے دی ہے؟ قرآن نے۔ قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو عزت دیتا ہے اور بہت سی قوموں کو اللہ تعالیٰ ذل و رسوا بھی کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث، سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر، جب انسان فوت ہو جاتا ہے، فوت ہونے کے بعد قبر میں چلا گیا، قبر میں انسان جتنا مرضی نیک ہو پھر بھی گناہ تو ہوتے ہی ہیں، صغیرہ کبیرہ گناہ انسان سے ہو جاتے ہیں، انسان گناہوں کا پتلا ہے، تو گناہوں کی وجہ سے قبر میں بھی عذاب آ جائے گا، ہلکا پھلکا جو اس کے گناہ ہو نا اس کی وجہ سے جو عذاب ہو وہ قبر میں آ جائے گا۔ تو عذاب کے آگے نا جب انسان لیٹا ہو نا تو سب سے پہلے پاؤں کی طرف سے عذاب آئے گا، جب عذاب آئے گا تو دفعتہ مشیہ الی المساجد، سب سے پہلے ایک نیکی آئے گی۔ وہ نیکی کون سی ہوگی؟ انسان جن قدموں کے ساتھ، جس پاؤں کے ساتھ گھر سے چل کر مسجد میں آیا کرتا تھا، وہ نیکی اس عذاب کے سامنے آ جائے گی، عذاب کے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے گی کہ آج میں نے اس کو عذاب نہیں ہونے دینا۔ پاؤں کی طرف سے عذاب نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ یہ وہی پاؤں ہیں کہ جن کے ذریعے یہ بندہ مسجد میں چل کر جایا کرتا تھا۔ یہ پاؤں جو پاؤں مسجد کی طرف چل کے جائیں، ان پاؤں کے اوپر کبھی عذاب نہیں ہو سکتا، وہ نیکی کھڑی ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ جب دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں پھر تم کیا کہتی ہو؟ نیکی کہے گی اللہ اس کو عذاب نہیں ہونے دینا، ٹھیک ہے جی، پاؤں کی طرف سے عذاب نہیں ہوگا، عذاب آگے آ جائے گا۔ جب انسان لیٹا ہو تو پاؤں کی طرف سے عذاب نہ ہو تو عذاب کہاں سے آئے گا؟ ہاتھوں کی طرف سے۔ تو جب ہاتھ کی طرف سے عذاب آئے گا دفعتہ الصدقہ، صدقے والی نیکی سامنے آ جائے گی اور آ کر کہے گی یا رب، انسان جتنے بھی تھے دنیا میں سب نے فضول خرچی میں اپنا مال تو خرچ کیا تھا، شادیوں پہ خرچ تو کیا تھا،
اپنے فنکشنوں پہ خرچ تو کیا تھا، لیکن یہ انسان ایسا تھا کہ اپنے خون پسینے کی کمائی حلال روزی کما کے اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا تھا، اور اس نے دائیں ہاتھ سے صدقہ کیا، اتنا چھپا کے کیا کہ بائیں کو پتہ نہیں چلا تھا۔ اس نے صدقہ کر کے احسان جتلایا نہیں تھا، نیکی کو جتلایا نہیں تھا، اس نے اللہ کی رضا کی خاطر صدقہ کیا تھا۔ آج یہ نیکی سامنے آ کے اللہ سے جھگڑا کرے گی، باعث و مباحثہ کرے گی کہ آج اس کو عذاب نہیں ہونے دینا۔ اچھا، اس نیکی کی بھی بات مان لی جائے گی، ہاتھوں کی طرف سے عذاب بھی نہیں ہوگا۔ جب ہاتھوں کی طرف سے نہیں ہوگا تو پھر عذاب آئے گا منہ کی طرف سے۔ جب منہ کی طرف سے آئے گا، دفعتہ تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت والی نیکی سامنے آ جائے گی۔ یا رب، اس منہ کے ذریعے یہ تیرے پاک کلام کی تلاوت کیا کرتا تھا، آج اس منہ پر بھی عذاب نہیں ہوگا، وہ عذاب ختم ہو جائے گا، عذاب بالکل ٹال دیا جائے گا۔ اگر انسان قرآن سے محبت نہ کرے، قرآن کو نہ پڑھے، تو کیا قبر کے عذاب سے بچ سکتا ہے؟ قرآن سے محبت بہت ضروری ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، رات کو سونے سے پہلے سورۃ الملک کی تلاوت کیا کرو۔ سورۃ الملک فرمایا ایسی صورت ہے کہ یہ قبر میں عذاب سے بچائے گی اور اپنے صاحب کے بارے میں اللہ سے بحث و مباحثہ کر کے، جھگڑا کر کے اپنے پڑھنے والے کو معاف کروا دے۔ انسان جتنا مرضی گناہ ہو جاتے، لیکن کم از کم قرآن سے تعلق ہو، قرآن سے پیار ہو، قرآن سے محبت ہو۔ اس قرآن کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس انسان کو دنیا میں بھی عزت دیتے ہیں، قبر میں بھی عزت دیتے ہیں۔ وہ انسان قبر میں عذاب سے بچا لیا جاتا ہے، قبر میں عذاب بچا لیا گیا۔ آگے پھر حشر میں انسان پہنچے گا۔ حشر کا منظر آپ جانتے ہیں، سورج اس وقت کروڑوں میل دور ہے، کروڑوں میل دور، اور آپ کو پتہ کتنی گرمی ہوتی ہے۔ آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے موسم بڑا اچھا کر دیا، کل پرسوں شدید گرمی تھی اور سورج کروڑوں میل دور۔ اور قیامت والے دن کیا ہوگا؟ قیامت والے دن سورج ایک سوا نیزے پر ہوگا، صرف 1 میل کے فاصلے پہ، صرف 1 میل کے فاصلے پر سورج آئے گا۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو اپنے ہی پسینے میں غوطے کھا کر ڈوب رہے ہوں گے، اور کچھ تو ایسے لوگ ہوں گے کہ جو بے ہوش ہو رہے ہوں گے۔ آج آپ دیکھیں، ہم میں سے ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہمارے گھر کے اوپر چھت ہو، ہم دھوپ کی گرمی سے بچ جائیں، ہمارے گھر کے اندر اے سی بھی ہو، ہم دھوپ کی گرمی سے بچ جائیں، ہم گرمی کی شدت سے بچ سکیں، ہمارے گھر میں پنکھے ہونے چاہیے، اعلیٰ سے اعلیٰ انتظام کیا جاتا ہے گرمی سے بچنے کے لیے۔ قیامت والے دن کچھ نہیں ہوگا۔ آج تو پھر بھی سائے والی جگہ کافی موجود ہیں، ہوا چلتی ہے، گرمی کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ قیامت والے دن 50,000 سال کا دن، اس میں نہ کوئی سایہ دار کوئی جگہ ہوگی، نہ کوئی ہوا چلے گی۔ حبس کے موسم میں حبس وہاں پہ اتنی شدید ہوگی کہ لوگ غوطے کھا کے، لوگ بے ہوش ہو کر گر رہے ہوں گے۔ اس عالم میں ایک انسان کھڑا ہوگا، اس کے اوپر پرندوں کا ایک جھنڈ آ کے کھڑا ہو جائے گا، اس کے اوپر سایہ کرے گا، پرندوں کا ایک جھنڈ۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک بادل کا ٹکڑا آئے گا، وہ پرندوں کے اوپر سایہ کر دے گا۔ اگر پرندوں کا خالی سایہ ہونا تو پھر بھی ان کے پروں میں سے کوئی نہ کوئی دھوپ نیچے آ جاتی، لیکن اگر اوپر بادل کا سایہ آ جائے تو دھوپ بالکل ہی نیچے نہیں آئے گی۔ سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ ہیں سارے ادھر دیکھ رہے ہوں گے، کون سا انسان ہے؟ کوئی چودھری ہے؟ یہ کون سا انسان؟ کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی صدر ہے، کوئی گورنر ہے، کوئی امیر ہے؟ کون ہے یہ کہ جس کے اوپر آج سایہ کر دیا گیا، جس کے اوپر آج سایہ کر کے اس کو دھوپ کی گرمی سے بچا لیا گیا؟ یہ کون سا انسان ہے؟ سارے سوچ میں پڑے ہوں گے، آواز آئے گی، اقرأ القرآن، اقرأ الزہراوین۔ یہ وہ بندہ ہے جو دنیا میں سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی تلاوت کیا کرتا تھا، یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران آ کے آج اس کے اوپر سایہ کر رہی ہیں، اس کو دھوپ کی گرمی سے بچا رہے ہیں۔ اچھا، پھر وہاں پہ بات ختم نہیں ہو جائے گی، جب اس کے حساب و کتاب کا وقت آئے گا وہ بالکل اس کے ساتھ ساتھ چلتی آئیں گی۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، حساب و کتاب کا وقت آیا، اس کے نامہ اعمال کو کھولا گیا، اس کی بڑی برائیاں نکلیں، بڑی کمیاں نکلیں، بڑے گناہ نکلے، عذاب دینے کی باری آئے گی۔ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران تو حاجان عن صاحبہما، حدیث کے الفاظ ہیں، یہ دونوں سامنے کھڑی ہو جائیں گی اور دونوں جھگڑا کریں گی اپنے پڑھنے والے کے بارے میں، حتیٰ غفر لہ، حتیٰ کہ اس بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا اور اس بندے کو جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ قرآن پاک وہ کتاب
جو انسان کو دنیا کی خیر اور بھلائیوں سے لے کر جنت میں پہنچانے تک انسان کے کام آتی ہے۔ قرآن کو چھوڑنا انسان کے لیے باعث حسرت و باعث ندامت بن جاتا ہے، اور قرآن کے ساتھ تعلق انسان کو جنت میں پہنچا کے آتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک سے محبت، پیار اور عقیدت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ان للہ اہلین من الناس، لوگوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے اہل و عیال ہیں، اللہ والے ہیں۔ لوگوں میں کچھ ایسے ہیں، ان للہ اہلین من الناس۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے نبی علیہ السلام، من ہم یا رسول اللہ، وہ لوگ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا، اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ، قرآن والے جو لوگ ہیں، قرآن سے محبت کرنے والے، قرآن پاک کو پڑھنے والے، یہی اصل میں اہل اللہ ہیں اور اللہ کے خاص بندے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہیں جو قرآن پاک سے محبت کرتے ہیں۔ اور پھر آپ نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے کہا، اے میرے صحابہ، کیا تم میں سے کوئی بندہ پسند کرتا ہے کہ تم ابھی اسی وقت گھر جاؤ اور تمہارے گھر میں 3 موٹی تازہ حاملہ اونٹنیاں موجود ہوں؟ اس وقت آپ کو پتہ ہے اونٹنی یا اونٹ بڑے اعلیٰ قسم کے جانور تھے اور بڑے مہنگے جانور تھے، اور پھر وہ بھی حاملہ اونٹنیاں، اور وہ بھی موٹی تازی۔ تو تمام کے تمام صحابہ کہنے لگے، بھلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، ہم تو پسند کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ثلاث آیات خیر لکم، 3 آیتیں کوئی بندہ اگر سیکھ لیتا ہے صحیح طریقے سے، 3 آیتیں، وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس بندے کے لیے 3 موٹی تازہ حاملہ اونٹنیوں سے بہتر ہے۔ جو انسان 3 آیتیں سیکھ لیتا ہے۔ آج ہم سب اپنا جائزہ لیں کہ کیا میں قرآن کے ساتھ کتنا کو میرا تعلق ہے۔ 24 گھنٹے میں روزانہ گزارتا ہوں، ان 24 گھنٹوں میں کتنے گھنٹے میں قرآن کو دیتا ہوں، کتنے گھنٹے میں فضول باتوں میں لگاتا ہوں، کتنے گھنٹے میں اپنے کاروبار میں لگاتا ہوں۔ سارے ٹائم ٹیبل کو دیکھ کے اپنا جائزہ لیجئے۔ مجھے بھی چاہیے کہ اپنا جائزہ لوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن پاک کے لیے کچھ نہ کچھ وقت لازمی نکالیں۔ اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، بہترین طریقہ کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ماشاءاللہ جہاں بھی نماز پڑھتے ہیں، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، ہر نماز کے بعد 1 صفحہ 2 صفحے، جتنی آسانی ہے آپ کو، اچھے طریقے سے ترجمے کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھیں۔ یہی تعلق انسان کا اللہ تعالیٰ کے قرآن کے ساتھ انسان کو دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا۔ اگر کسی کے کاروبار میں بندش ہے، کاروبار کا کوئی مسئلہ ہے، نوکری نہیں مل رہی، کاروبار میں بڑی رکاوٹیں ہیں، یہ ایک طریقہ اختیار کر کے دیکھیں، انشاءاللہ دنوں میں ہی، کچھ دنوں میں ہی آپ کو یہ رزلٹ نظر آئے گا۔ دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، آخرت بھی بہتر ہو جائے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی عزت دے گا، اور قرآن پاک کی برکت کی وجہ سے عزت و بلندی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو نواز دے گا، بہت ہی زیادہ۔ جو رزق حاصل ہوگا اس میں برکت ہوگی، برکت والا رزق حاصل ہونا چاہیے، یہ سب سے بڑی بات ہے۔
اللہ تعالیٰ رزق دے اور برکت والا اپنی رحمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا بھی ہماری بہتر فرما دے، آخرت بھی بہتر فرما دے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ بیمار ہیں ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو انسان موحد مسلمان دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر کے ان کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین والمسلمات، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین والمسلمات، اللہم اشف كل مریض ومریضہ، اللہم اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما، اللہم اغفر لنا ولجميع المسلمین والمسلمات وللمؤمنین والمؤمنات للأحیاء منهم والأموات۔ غزہ کے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو کافروں کو نیست و نابود فرمائے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو نیست و نابود فرمائے، عبرت کا نشان بنائے۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی غزہ، اللہم انصر الاسلام والمسلمین فی فلسطین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین فی کل مکان، اللہم علیک بالیہود، اللہم علیک بالیہود، اللہم علیک بالصلیبیین، اللہم علیک بالصلیبیین، اللہم علیک بالیہود، اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب، اللہم اہزمہم وزلزلہم، اللہم اہزمہم وزلزلہم، اللہم اہزمہم وزلزلہم، اللہم فرق جمعہم وخرق دیارہم، اللہم فرق جمعہم وخرق دیارہم، الذين قتلوا الأنبياء والمسلمين والشهداء والصالحين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔